الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، على سيد المرسلين، أما بعد فإن بسم الله قال الله صدق قال إن اللهم صل على سيدنا مولانا صل وسلم على حبيبك
محمد سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق. حمد و صلوات کے بعد اللہ کے سب عزت و تکریم معزز محترم و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ خالق کائنات مالک شجرات کا لاکھ شکر اور اس خدائے برکت کا بے پناہ احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ مبارک کے اس پاکیزہ موقع پر اپنے مقدس گھر میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا رب ہمیں زندگی کے اندر بار بار ایسی سعادت کی نصیب فرمائے اور ہماری جلیل نیاز کو بارگاہ میں نیاز میں بار بار چوری کی عطا فرمائے۔ قرآن مجید ہمارے الفاظ ہمارے کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ الفاظ اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو سن کر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور فیصلہ فرما دیا آپ کے رب نے یہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی صورت سے پیش آئیں گے۔ آیت مبارکہ کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک اللہ کی عبادت کا اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ رسول اللہ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اندر تین مقامات ایسے کہ جہاں دو چیزوں کی ضرورت پر فرمایا، دو اکٹھا ذکر کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تین مقامات ایسے ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے تین چیزوں کا دو چیزوں کا اکٹھا ذکر فرمایا۔ اب اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اب جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اکٹھا ذکر فرمایا، اب اگر کوئی شخص ان دونوں میں سے ایک کام کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا تو جو ایک کر رہا ہے وہ بات نہیں ہوگی،
تو یہ جو اس کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، تو یہ دعویٰ بھی یہ اس کا عمل بھی تعلق ہوگا۔ اگرچہ کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ من اطاعنی فقط اطاع اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقط عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی اطاعت کو کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں کرتا، تو اس کی یہ اطاعت بھی قابل ہوئی۔ اسی طرح رئیس المفسرین جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز ادا کرو اور زکات دو، زکات ادا کرو۔ اب اگر کوئی شخص نماز ادا کرے زکات نہ دے، زکات کا انکار کر دے، تو اس کی نماز بھی قبول نہیں، یا کوئی زکات کو ادا کرے نماز کا انکار کر دے تو اس کی وہ نماز قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے دوسری چیز کا انکار کر دیا۔ اسی طرح تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کس اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے دنیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عبادت تو کرے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک سے پیش نہ آئے، تو اس کی وہ عبادت بھی قبول نہیں۔ یا پھر ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک سے کرے لیکن اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرے، تو یہ اس کا یہ عمل غائبہ ہے، ضائع ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ تین مقام ایسے ہیں کہ جن پر دو چیزوں کو اکٹھا جوڑ کے بیان فرمایا، ان میں سے جو دونوں پر عمل کرے گا اس کا عمل قابل قبول ہوگا۔ اب اللہ پھر ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا کردار، اچھے کردار کے ساتھ پیش آنا، یہ بڑا برگزیدہ عمل ہے۔ کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں رب کو راضی کروں وہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ جو اگر کسی نے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو اس کا رب سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی عظمت کو بیان کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت اور اضافہ کر دے، اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جب وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اچھے سلوک سے پیش آئے گا، اللہ رب العزت اس کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت فرمائے گا۔ اب اس لیے والدین کی عظمت کو کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر بیان فرمایا اور بارہا اس بات کی تلقین کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اس کے سلوک سے پیش آئے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
صحابی آئے آ کر عرض کی آقا سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ پھر عرض کی آقا میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ تیری ماں سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ پوچھنے پر کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لیا اور جو کی مرتبہ والد کے بارے میں کہا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کے حسن سلوک اچھے سلوک کے سب سے زیادہ حقدار سب سے پہلے بندے کے والدین ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، باقی عزیز و اقارب، دوست و احباب، باقی رشتے دار، جاننے والے جو بھی ہیں ان کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ ماں باپ کا سب سے پہلے نمبر ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنا رویہ، اپنا کردار، اپنا سلوک ماں باپ کے ساتھ اچھا رکھے۔ جب بندہ ماں باپ کے ساتھ اپنے رویے اور کردار کو اچھا رکھے گا تو ہمارے گرامی اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اسے انعام اور اکرام عطا فرمائے گا، اور قبر حشر میں بھی اس پر اللہ رب العزت اپنی رحمت فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، اچھا برتاؤ نہ رکھا، تو دنیا کے اندر بھی رسوا ہوگا اور قبر حشر میں بھی رسوائی اس کا مقدر پہنے گی۔ یہ میرے الفاظ نہیں، کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ باقی اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر اللہ رب العزت قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ ایک عمل ایسا ہے کہ جس پر اجر یا اس پر سزا بندے کو یہاں دنیا کے اندر ہی مل جاتی ہے، اور وہ ماں باپ کی فرما برداری یا نافرمانی ہے کہ اگر اس نے ماں باپ کی فرما برداری کی تو ماں باپ کی فرما برداری پر اسے اجر دنیا کے اندر ہی ملے گا، لیکن اگر اس نے نافرمانی کی تو اس پر سزا بھی اسے دنیا کے اندر ہی ملے گی۔ اب گرامی اس حوالے سے جناب سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 60 حج کیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع پر میں حج کرنے کے لیے گیا، جب وہاں میں خانہ کعبہ شریف میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں بڑے شوق سے میں نے حج کے ارکان ادا کیے۔ جب میں حج کے ارکان سے فارغ ہوا تو کعبہ شریف کے سجدے میں بیٹھ کر میں یہ سوچنے لگا کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرنے کے لیے آئے، پتہ نہیں ان میں سے کتنوں کا قبول ہوا، کتنے رد کر دیے گئے۔ اسی سوچ میں، اسی فکر میں میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ مالک بن دینار تم کیا سوچ رہے ہو کہ اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا، کتنوں کا نہیں کیا؟ تو سنو، اللہ رب العزت نے سب کا حج قبول کر لیا سوائے ایک کے، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اس کا حج اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جتنے حج کرنے کے لیے آئے سب کا اللہ رب العزت نے حج قبول کر لیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو میں اس سوچ اور اس فکر میں ڈوب گیا کہ آیا وہ شخص کیسا ہے کہ جس کا حج اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا۔ مجھے چونکہ کہا گیا تھا کہ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، بلخ کا رہنے والا ہے، تو جیسے آج کل وہاں ہر ملک کے لحاظ سے، ہر علاقے سے آنے والوں کے لحاظ سے ہر علاقے والوں کی رہائش گاہیں الگ رہتی ہیں، تو اس دور کے اندر بھی ہر علاقے کے لوگوں کے خیمے لگتے تھے کہ یہاں فلاں ملک کے لوگ ہیں، یہاں فلاں شہر کے لوگ ہیں۔ تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلخ کے لوگ کہاں خیمے لگا کر بیٹھے ہیں۔
ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ان تک پہنچا. وہاں جا کر جب میں نے سوال کیا کہ تم محمد بن ہارون کو جانتے ہو؟ جب میں نے یہ سوال کیا تو وہ جس بلد کے علاقے کے جس شخص سے میں سوال کرتا وہ کہتا دل بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ ہے، بڑا مستجاب آواز ہے، اس کی تو بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے اس کا. آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ایک طرف سے مجھے کہا گیا ہے کہ اس کا حج قریب نہیں، دوسری طرف اس کا اتنا شہرہ، اس کی اتنی شہرت کہ جس کو ملتا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا عبادت گزار ہے. میرے دل کے اندر مزید اشتیاق رکھا کہ میں اس سے جا کر ملوں، اس کو دیکھوں اور اس سے جا کر بتاؤں کہ میرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا. آپ فرماتے میں اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے خیمے تک پہنچا. پہاڑ کی اوٹ میں اس نے خیمہ لگا رکھا تھا. وہاں جب اس کے خیمے کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے جسم پر عبادت کے آثار واضح ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ساری رات جاگ کر عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے. اس کے جسم پر عبادت کے آثار نمایاں تھے. میں جب اس کے خیمے میں پہنچا تو نفل پڑھ رہا تھا. میں جا کر بیٹھ گیا. آپ فرماتے ہیں میں ایک سائے پر بیٹھا تھا، سلام پھیر کر مجھ سے کہنے لگا کہ مالک الدینار بتاؤ کیسے آنا ہوا. اب فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے اسے اپنا نام نہیں بتایا، میں نے اس کو اپنا کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن اس نے میرا نام جان لیا. اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میرا نام مالک بن دینار ہے؟ اب فرماتے میری تجسس میں میرے اس فکر میں اضافہ ہوا. لیکن میں نے اس سے کہا کہ ویسے ہی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگا نہیں، مالک بن دینار جس کام کے لیے آئے ہو وہ بتاؤ. بار بار اصرار کرنے لگا. آپ فرماتے میں نے کہا نہیں، میں تو صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا. تو خود ہی جو محمد بن ہارون خود ہی آپ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں خواب آیا ہوگا جس میں تم نے دیکھا ہوگا، تمہیں بتایا گیا ہوگا کہ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا. آپ فرماتے ہیں جب اتنی بات اس کے منہ سے سنی تو میری حیرت کے اندر مزید اضافہ ہوا کہ اس کے ایک طرف مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں، دوسری طرف لوگوں کا تاثر اس کے بارے میں یہ ہے کہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے. اس کے جسم پر عبادت کے آثار بھی نمایاں ہیں اور پھر اس کی بصیرت بھی اتنی ہے کہ میرے آتے ہی اس نے میرا نام بھی جان لیا اور جو خواب کے اندر مجھے آواز آئی تھی اس کا بھی اسے پتا چل گیا. ایک طرف یہ سارے معاملات اور دوسری طرف اس سے کہا گیا کہ اس کا حج قبول نہیں. آپ فرماتے ہیں میں اس کے قریب ہو کر بیٹھا اور قریب بیٹھ کر میں نے اسے کہا کہ محمد بن ہارون اپنی حقیقت ذرا پر آشکار کر، کیا ماجرا ہے کہ تیرا حج قبول کیوں نہیں؟ تو محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا کہ مالک بن دینار یہ میرا کوئی لہذا حج نہیں، 24 سال ہو گئے یہ 24واں حج میں کرنے کے لیے آیا ہوں. 24 سال سے ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، ہر سال اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی میرے پاس آتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے جا چلا جا یہاں سے، تیرا حج قبول نہیں. آپ فرماتے میں نے اسے کہا کہ اپنا جرم کو بتا، اپنا گناہ کو بتا، اپنا وہ عمل کو بتا جس کی وجہ سے تیرا حج قبول نہیں ہوتا. تو وہ محمد بن ہارون کہنے لگا کہ مالک بن دینار آپ مجھ سے میرا عمل نہ پوچھیں، میرا عمل سننے کے بعد آپ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے. آپ مجھ سے میرا عمل نہ پوچھیں، آپ چلے جائیں. لیکن مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اصرار کیا، بار بار پوچھا، پھر بار بار پوچھنے کر کہنے لگا کہ میرا نام محمد بن ہارون ہے،
بلخ کا رہنے والا ہوں. اللہ رب العزت نے جوانی کے اندر مجھے بڑی دولت عطا فرمائی, بڑا بال عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے مجھے دولت کی فراوانی عطا فرمائی. جب دولت میرے پاس آئی تو میں عیاش ہو گیا, میں دولت کے نشے میں عیاشی کرنے لگا, ہر وقت شراب کے نشے میں, ہر وقت گناہ کے کاموں میں مصروف رہتا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا, میں شراب کے نشے میں خود اپنے گھر میں داخل ہوا. عصر کا وقت تھا, میری ماں تندور کے پاس روٹیاں پکا رہی تھی. میں ماں کے پاس گیا اور جا کر ماں سے کہا کہ اے ماں مجھے روٹی دے, مجھے بھوک لگی ہے. تو میری ماں مجھ سے کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, خود روزہ نہیں رکھتا, تم جنہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں ان کا تو حیا کر, کچھ خدا کا خوف تھا. میری ماں مجھ سے اس طرح مجھے نصیحت کرنے لگی. اب کہنے لگا میں شراب کے نشے میں تھا, میں نے ماں کو تھپڑ مارا. جب میں نے ماں کو تھپڑ لگایا, میرا تھپڑ لگنے سے میری ماں تندور میں جا گری. ماں کے تندور میں گرتے ہی محلے والے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے مجھے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا. کہنے لگا میں ساری رات شور سنتا رہا, ساری رات آوازیں آتی رہی, ساری رات شور میرے کانوں میں پڑتا رہا, لیکن نشے میں خود تھا. نشے میں ایسی میری عقل پر پردہ پڑا تھا کہ میں کچھ نہ کر سکا. میں نشے میں پڑا رہا. صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا, میری بیوی اپنا سامان اکٹھا کر رہی تھی. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہ سامان اکٹھا کر کے کہاں جا رہی ہو؟ تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ محمد بن ہارون میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. میں ایسے شخص کے ساتھ کیسے گزارا کروں جس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا؟ کہتے جب میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, تو میری ماں قتل ہو گئی, میری ماں مر گئی. کہنے لگی ہاں جب تم نے رات اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا, اس تھپڑ کی وجہ سے تیری ماں تندور میں گئی تھی اور تیری ماں کی آخری سانسیں چل رہی تھی. جب مردے سے باہر نکالا تو میری ماں نے مرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میری لاش کے قریب نہ آنے دینا, اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, اس کو میری لاش کے قریب نہ آنے دینا, میرے جنازے کے قریب نہ آنے دینا. لوگوں نے راتوں رات میری ماں کا جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا. وہ محمد بن ہارون کہتا ہے جب میں نے یہ سنا تو میں لرز اٹھا. میں نے جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا کلہاڑی لے کر وہ ہاتھ کاٹ دیا. اے مالک بن دینار یہ دیکھ لو, میں نے اپنی بازو کاٹ دی. اس دن سے آج دن تک میں نے کبھی رات کو سو کر نہیں گزاری, کبھی رات سو کر نہیں گزاری, ساری رات عبادت میں گزارتا ہوں, سارا دن روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں. اس کی بارگاہ میں یہ التجائیں اور یہ گزارشات کرتا ہوں, یا الہ العالمین مجھ سے بڑا غلط ہو گیا, مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی, رب العالمین مجھے بخش دے, رب العالمین میرا گناہ معاف کر دے. لیکن 34 سال ہو گئے اس عمل کو کیے ہوئے, آج تک جب بھی ہر سال حج کے لیے آتا ہوں اپنا سارا مال و دولت میں نے صدقہ و خیرات کر دیا, سب کچھ بیچ سب کچھ لوگوں پر نچھاور کر دیا. لیکن آج بھی جب حج کرنے کے لیے آتا ہوں ہر سال اللہ کا نبی میرے پاس آ کر کہتا ہے اے محمد بن ہارون چلا جا یہاں سے, تیرا حج تیرا حج قبول نہیں. جناب مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اٹھا, میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگایا اور کہا کہ تیرا گناہ ہی ایسا ہے, تو نے اپنی ماں کو جلا دیا, تو نے اپنی ماں کے ساتھ ظلم کیا, تیری توبہ میں سے قبول ہو, تیری توبہ قبول نہیں. میں نے اس کے اوپر تھپڑ لگایا, وہاں سے باہر آ گیا. آپ فرماتے ہیں جب رات کو آ کر
میں سویا، خواب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، خواب میں حضور تشریف لائے اور حضور نے مجھ سے آ کر کہا اے مالک بن دینار، تو خدا کے اس بندے کو رسوا کرایا، اس کو نا امید کرایا کہ تیری بخشش نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا عمل ایسا تھا، وہ ماں کا نافرمان تھا، ماں کے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا تھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مالک بن دینار، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی ماں کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی ماں کی وجہ سے اس کی بخشش فرمائے گا۔ کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اس کی ماں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کرے گی کہ مجھ سے، میرے بیٹے سے حساب لیا جائے، میرا کیا قصور تھا، میں نے اس کو اپنی کوکھ کے اندر رکھا، اس کو اپنا خون پلا کر زندگی عطا کی، اس کی میں نے دیکھ بھال کی، اس کو سنبھالا، لیکن اس نے مجھے کو قتل کر ڈالا، مجھے زندہ جلایا، اب مجھے حساب دے کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا کہ فرشتوں پکڑو اس کو اور اس کو جہنم میں ڈالو، اس نے اپنی ماں کے ساتھ ظلم کیا تھا، اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ احباب گرامی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ مڑ مڑ کے اپنی ماں کی طرف دیکھے گا اور کہے گا ماں مجھے زندہ مجھے جہنم میں جلانے لگے ہیں، ماں مجھے جہنم میں پھینکنے لگے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوگی، ماں مجھے بچا دے، ماں مجھے بچا دے۔ آپ فرماتے ہیں جب ماں بار بار اس کی یہ التجا سنے گی تو ماں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہے گی اے رب الجلال، میں نے اس کو معاف کر دیا، تم بھی معاف فرما دے۔ احباب گرامی، ماں کا والدین کا رشتہ اتنا محبت کرنے والا ہے، اس قدر عظیم رشتہ ہے کہ جس نے ماں کو جلایا تھا ماں نے اسے معاف کر دیا، ماں نے اپنا دست شفقت اس پر بھی رکھا اور قیامت کے دن ماں اس کی بھی سفارش کرے گی اور جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ احباب گرامی، والدین یہ وہ عظیم اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے کہ اگر بندہ ان کی قدر کرے، بندہ ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھے تو اللہ رب العزت ان کے مقام اور مرتبے ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کو بے شمار انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ آج ان لوگوں کی عقل پر افسوس ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر بیٹھ کر اور خود کو نام نہاد اسلامی اسکالر کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ شاہی کوئی نہیں، ماں شاہی کوئی نہیں۔ مرزا انجینئر جیسے لوگ ماں باپ کے بارے میں ایسے بولتے نظر آتے ہیں۔ احباب گرامی، اگر ماں باپ شاید نہ ہوتے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ نہ فرماتے کہ ماں کے قدموں کو سے جنت ہے۔ اگر ماں کوئی شے نہ ہوتی تو کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کوئی شے نہ ہوتا تو کبھی باپ کے بارے میں یہ نہ کہا جاتا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ احباب گرامی، اگر والدین کوئی شے نہ ہوتے تو کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ یہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم بھی ہے۔ یعنی اگر ان کی فرما برداری کر کے، ان کی اطاعت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر دیا تو یہ تمہارے لیے جنت کا سبب بنیں گے، اور اگر ان کو ناراض کیا، ان کو ستایا، ان کو تکلیف دی تو یہ تمہارے لیے جہنم کا سبب بنیں گے۔ احباب گرامی، ماں باپ بڑی شے ہے، ماں باپ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی وجہ سے بندہ اس دنیا کے اندر آیا، جن کے اس پانی کے قطرے کو اللہ رب العزت
العزت نے ہماری تخلیق کا سبب بنایا، لہذا ایسے جملے ماں باپ کے بارے میں ہرگز نہیں بولنے، بلکہ کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے نشان آپ نے لعنت فرمائی کہ لعنت ہو ایسے شخص پر جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو، وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بندے نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ احباب گرامی، اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہاں تک ماں باپ کی عزت اور توقیر اور ان کی عظمت کی اعتراف کرنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور دوسرے مقام پر وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، ماں باپ کو چھڑکو نہ۔ احباب گرامی، بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں، ایسے انداز میں کہ جو انداز جھڑکنے والا ہو یا جو بے ادبی والا انداز ہو، ایسے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث تھا کہ آپ نے منبر مبارک پر چڑھتے ہوئے ان لوگوں کے لیے دعا کی کہ جو جن کو والدین بڑھاپے میں ملے اور وہ ماں باپ کو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لیں۔ احباب گرامی، آج اس پرفتن دور کے اندر ضرورت اس عمل کی ہے کہ جیسے ہم نے دوستوں کو قریب کر دیا، جیسے ہم باہر لوگوں کے ساتھ بڑا ہنس کر، بڑے اچھے رویے کے ساتھ، بڑی مسکراہٹ کے ساتھ باہر لوگوں سے پیش آتے ہیں، لیکن گھر میں ہمارا رویہ بدل جاتا ہے، ہمارا انداز بدل جاتا ہے، گھر میں ہم عجیب طریقے کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب سے پیش آتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس عمل کی۔ کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے رویے کو، اپنے انداز کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی والا، محبت والا، پیار والا کیجئے۔ اسی میں بقا ہے، اسی میں فضیلت ہے، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جناب سنت